بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ ہے، 19 جون ہے اور 2026 ہے۔ بہت واقعات میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ مثلاً کل ہم نے ولاگ کیا تھا اور اس ولاگ میں ہم نے آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ یہ جو تقریب ہے جو کہ آج منعقد ہونی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، وہ کینسل ہو سکتی ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ولاگ کے اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر کے بعد یہ خبر آ بھی گئی کہ یہ تقریب جو ہے یہ کینسل ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی اور بتائی گئی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اس تقریب سے پہلے ہی جو رات گزری تھی اس میں دستخط ہو گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور ایرانی صدر پزشکیان صاحب نے دستخط کر دیے تھے، جس کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اس میں بہت ساری اہم خبریں، مثلاً اس میں ایرانی جو حکومت ہے اس نے معذرت کی ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور ابھی ان کی کچھ دنوں کے بعد ان کی تدفین کی تقریبات ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر وہ کوئی ہینڈ شیک کریں اپنی قوم کے لیے یا اپنی جو بھی اپنی نیشن ہے اس کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تدفین سے پہلے جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو ایک تو یہ بڑی ریزن تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو معاملہ تھا، اس کے اوپر یہ تنقید کے بعد انہوں نے یعنی ایرانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اور پاکستان نے پھر ان کی کوئی 30 منٹ کے قریب جو ہے وہ ایرانی صدر کی اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی ہوئی۔ اس گفتگو کے اندر انہوں نے اس بات کے اندر پہ زور دیا کہ مزید جو بات چیت ہے اس کے دروازہ کھلا ہے اور کیا جائے گا۔ دوسری جانب اس معاہدے کے طے ہونے کے بعد آج باقاعدہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل گئی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں جو جہاز ہیں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہی کہا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گی، امریکی جو بلاکیڈ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک جو شبہ یہ کہا جا رہا تھا، اور ایک بڑی وجہ جو اس تقریب کی منسوخ ہونے کی ہے، ایران کی طرف سے انکار کرنے کی ہے، وہ اس میں لبنان کے اوپر اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں وہ بھی اس کو ریزن بنایا گیا ہے، جو کہ اس معاہدے کی ایک اہم اور سب سے اول شرط بھی ہے جو کہ طے پائی ہے، اور MOU کے اندر یہ لکھا ہے کہ لبنان سمیت تمام جو فرنٹس ہیں ان کے اوپر جو جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ لہٰذا لبنان کے اوپر ابھی بھی اسرائیل کے اٹیکس جاری ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی صورت واپس بفر زون وہ اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے لبنان کے، اس سے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ آج بھی اٹیک میں 16 شہداء جو ہیں وہاں پہ لبنان کے جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے لبنان نے بھی جواب دیا ہے، یعنی حزب اللہ نے بھی جواب دیا ہے، اور 4 اسرائیلی فوجی بھی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ فرنٹ نیتن یاہو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہتا، اور اس ڈیل کی جو سب سے بڑی اور بنیادی شرط اگر پامال ہوتی ہے جو کہ یا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو کہ لبنان پہ اوپر اٹیک ہے، تو یقینی طور پر یہ جو معاہدہ ہے یہ کتنا دیر پا ہوگا اس کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اسی حوالے سے جو جے ڈی وینس ہے انہوں نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے جو نیتن یاہو ہے ان کو بڑا سخت سست کہا ہے، بلکہ اسرائیل کو بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے، اور بڑی کھل کے انہوں نے گفتگو کی ہے، جو کہ بہت جگہوں پہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اسرائیلی کابینہ میں ہوتا تو پوری دنیا میں اپنے واحد اور طاقتور اتحادی کو نشانہ نہ بناتا۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران جن دفاعی ہتھیاروں نے آپ کے ملک کو بچایا ان میں سے 2/3 امریکی تھے، اور انہیں امریکی ہنرمندوں نے تیار کیا تھا، اور امریکی ٹیکس دہندگان نے اس کے لیے ڈالرز دیے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یعنی ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد بعض اسرائیلی وزراء کی جانب سے جو امریکہ پر تنقید کی گئی تھی اس کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اور اس جواب میں انہوں نے کافی تلخ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اسرائیلی وزراء کے بیانات دیکھ کر برا لگتا ہے، وہ ایسے ملک کے سربراہ
سربراہ کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان سے ہمدردی رکھتا ہے اور دنیا کی سپر پاور کا سربراہ مملکت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس راستے پر نہیں چلے، لیکن میں ان کے وزراء کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور صدر ٹرمپ پر تنقید کے بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے بعض وزراء نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت تھی اس پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ٹرمپ کے معاہدے کے پابند نہیں جو ہماری قومی سلامتی کو یقینی نہیں بناتا۔ تو یہ ایک اب باقاعدہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل یہ چاہے گا، اور کل ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ بھارت کے اندر جو اسرائیلی سفیر ہیں وہ کس طرح سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کس طرح سے وہ بل کھا رہے ہیں غصے میں، خود ہندوستان بھی اور دونوں ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک لفظ پاکستان کے حق میں تو انہوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا کہ اسلام آباد یادداشت ہے جو کہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ دوسری جانب جو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے آنے سے پہلے کہ انہوں نے ایرانین صدر کو جو ہے وہ ایک اہم دعوت دی ہے اور آج پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے خطاب کیا جس میں دو باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے وہ کم کی جائیں گی، آج شاید کم کیے جانے کا امکان ہے، ریلیف ملے گا، اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی صدر کو انہوں نے دورے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پاکستان جلد آنے کی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پوری قوم ان کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جمعے کے دن یعنی آج جو خطاب کیا اس میں ایوان کو بتایا کہ گزشتہ روز ان کی جو گفتگو ہوئی ہے صدر پزشکیان سے، اس میں انہوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے مطابق ایرانی صدر نے کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر داخلہ اور پوری قوم کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ یہ پیغام دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان صرف ہمسایہ نہیں بلکہ برادر ملک ہیں جن کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران مستقبل میں مزید قربت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں خطے میں معاشی خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، کیونکہ پاکستان کو اب آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو کامیابی، اور ہم مستقل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے سفارتی سطح کے اوپر، اس کامیابی کو اگر آپ نے معاشی فوائد میں نہ بدلا تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے 78 برسوں میں پہلا موقع ہے، اور میں بار بار پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پچھلے 78 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا نہ صرف امیج بہتر ہوا ہے بلکہ پاکستان نے دنیا پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک دفاعی قوت کے ساتھ ساتھ ایک سفارتی قوت بھی ہے، اور اب اس کو ان دونوں کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے معاشی قوت کے طور پر۔ لہٰذا ایران ایک نہ صرف ایک بڑا ایک وینیو بن سکتا ہے ہمارے لیے، ایک گیٹ وے ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، اور پاکستان کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وقت ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اور پاکستان کو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یعنی سعودی عرب اور ایران کی دوستی، برادرانہ تعلقات پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو بہت فوکس کرنا ہے اور انقلابی قدم جو ہیں وہ جلد اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوری صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کے لیے کچھ مشکلات بھی ہیں، اور وہ مشکلات یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کل رات کو ایک پروپیگنڈا، خیر پوری اس کے بڑی بے چینی اور بڑے اس کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا افغانستان کی طرف سے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے،
اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے اندر کہا گیا کہ جی ہم نے حملہ کیا، اور یہ پروپیگنڈا بہت زور و شور کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ آج وزارت اطلاعات، جو پاکستان کی وزارت اطلاعات ہے، اس نے اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی اٹیک جو ایک ڈرون ضرور آیا تھا پاکستان کی طرف، لیکن اس کو پاکستان کی فضائیہ نے کہ جو دفاعی سسٹم ہے اس نے مار گرایا۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے صوبوں میں انہوں نے فضائی حملوں میں شدت پسند تنظیم داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور افغان وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی ایکس پر جو جاری کیا تھا پیغام، اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمعے کی رات اسلامی امارات افغانستان کی وزارت دفاع کی فضائیہ نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں داعش کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، فضائی حملے کیے تھے۔ بیان کے مطابق جو مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ مبینہ طور پر بعض دشمن انٹیلیجنس حلقوں کی مدد سے افغانستان پر حملوں کی منصوبہ بندی اور مربوط کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس سے قبل انہیں کئی مہلک حملوں کی منصوبہ بندی اور آغاز کے لیے آپریشن اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ اور چاغی کے اضلاع میں متعدد مقامات پر خیبر پختونخوا ضلع اورکزئی کے علاقے کمبر خیل میں داعش خراسان کی ایک تنصیب شامل ہے۔ افغان حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات کی جانب سے جو خیر اس پہ فیکٹ چیک کیا، اور انہوں نے پاکستان نے جو ہے وہ بہت اس کی تردید بھی کی ہے، اور ڈرون حملوں کے جو دعوے تھے ان کو مسترد بھی کیا ہے۔ وزارت نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ افغان طالبان حکام مختلف سرکاری بیانات اور اپنے حامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں مبینہ طور پر دولت اسلامیہ یعنی داعش کے ٹھکانوں پر ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ بیان میں ان دعووں کو غلط قرار دیا، اور طالبان حکومت کا ایک سادہ نوعیت کا ڈرون خیبر کے علاقے شنکو، جس کی تصویر بھی پاکستان نے شائع کی ہے، جاری کی ہے، پاکستان کے فضائی حدود میں داخل ہوا، جسے پاکستان کی فضائیہ کے ایئر ڈیفنس نظام نے فوری طور پر شناخت کر کے تباہ کیا۔ حکام نے اس ڈرون کی تصویر بھی جاری کی، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ داعش سمیت 2 درجن سے زائد شدت پسند تنظیموں کے کیمپ در حقیقت ان علاقوں میں موجود ہیں جو افغان طالبان کے زیر اثر میں ہیں، اور وہیں ان کی سرگرمیاں۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتی ہوں کہ یہ کیوں اہم ہے۔ پاکستان نے بھرپور دفاع کرتے ہوئے یہ جو ڈرون آیا تھا اس کو مار گرایا، اور یہ دعویٰ بھی افغانستان کا بالکل حقیقت سے یوں قریب تر نہیں ہے کہ داعش خود پاکستان کے مخالف ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف جو ان کے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں، تو لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ٹھکانے پاکستان کے اندر ہوں اور پاکستان کی نظر سے اوجھل ہوں، اور اگر ہے بھی اوجھل تو وہ جو ہے وہ افغانستان اس کے اوپر اٹیک کرے۔ تو ایک تو یہ بالکل دعویٰ جو ہے وہ سراسر بالکل حقیقت کے قریب ویسے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو انہوں نے حملہ کیا ہے اپنی طرف سے، ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر افغانستان کے حملے ٹی ٹی پی کی صورت میں پہلے سے ہی ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہ چھپی، یہ کوئی یعنی ایک کھلی ایک حقیقت ہے، یہ ایک چھپی ہوئی بات نہیں، اور ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بات ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اوپر حملے کا تو تصور نہیں ہے۔ ہاں، افغان حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ ایک تو وہ پاکستان کے خلاف اپنے عوام کے اندر جو نیریٹو ہے اس کو دبانا چاہتی ہے۔ نیریٹو یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ افغان طالبان کے، اپنی حکومت، اپنے رجیم کے خلاف ہے، لیکن جو حملے ہوتے ہیں وہ اس کا جواب بھی افغانستان کے پاس نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں افغانستان نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ کی ہے، دفاعی اعتبار کا ایک معاہدہ روس کے ساتھ کیا ہے، اور وہاں سے وہ دفاعی جو ڈرونز ہیں یا وہ جو ان کی اہم دفاعی صلاحیت ہے وہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو وہ نشانہ بنائے۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کا اور تو کوئی پرپز نہیں ہے کہ وہ اپنی دفاعی، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے حملوں کے بعد انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجک جو نوعیت کا معاہدہ ہے وہ رشیا کے ساتھ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور پاکستان کو فوری طور پر رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات مزید بنانے پڑیں گے تاکہ اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہ ہو، اور اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ بڑھانی چاہیے، لیکن
جو وہاں پہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کارروائی نہیں کر رہی، جو اڈے موجود ہیں دہشت گردوں کے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر وہ کارروائیاں کرتے ہیں، یقینی طور پر پاکستان کو اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر رشیا کے ساتھ پاکستان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے دونوں کے بیچ میں، اس کا جو اس کے اندر جو ظاہر ہے وہ ہتھیار حاصل کریں گے یا ڈرونز حاصل کریں گے یا فضائی قوت حاصل کریں گے یا دفاعی قوت حاصل کریں گے، اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ اسٹریٹجک جو پیکٹ ہے اس کے اوپر، یا جو اسٹریٹجک ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ کافی زیادہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچنبے والی بات ہے۔ تو یہ تھی وہ اطلاعات پیٹرولیم کا، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آج کمی کر دی جائے گی۔ اللہ کرے کہ اتنی کمی ہو جتنی کہ بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کی جاتی ہے، جیسے ہی تھوڑی سی قیمت اپ ہوتی ہے تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے اب جتنی کمی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو چکی ہے کہ $81 پہ آ چکا ہے تیل، پاکستان کے اندر بھی عوام کو ریلیف ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔